السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عبدالقیوم خان ہے. میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر ڈرمٹولوجی میں کام کرتا ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں. آج میں سورائسس کے بارے میں آپ لوگوں کو موٹی موٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق نہیں رکھتے. ایک عام آدمی کو جو چیزیں سمجھ آ جائے تو میں ان کو سورائسس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. سورائسس کا اردو میں کوئی اس طرح خاص نام نہیں ہے، بس چلکے والا اس کو ہم کچھ لوگ اس کو چلکے والا چنبل بھی کہتے ہیں، لیکن یوجولی سورائسس ہی کے نام سے ایون اردو میں بھی ہم اس کو پکارتے ہیں. اب یہ بیسیکلی ڈیزیز کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے علاج کے ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں، اور کمپلیکیشن یعنی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بہت ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا مختصر رہے اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب سورائسس کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ مختلف وجوہات بیان کرتے تھے، لیکن آج کل جو کنسنسس ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک پرابلم ہے، آپ کے جو وراثت میں آپ کو یہ چیز ملی ہے. پھر اس کے لیے کچھ حالات فیوریبل مل جاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر اٹیک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ جینیٹک ڈیزیز ہے. کچھ بہن بھائیوں میں زیادہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور جن لوگوں کو سورائسس ہوتا ہے ان کے بچوں میں چانسز عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ کن کن ایریا کو افیکٹ کرتا ہے؟ یہ آپ کے سارے جسم کے اسکن کو افیکٹ کرتا ہے، اسپیشلی ایکسٹینسرز یعنی جوڑ جہاں پہ ہیں، جس طرح گھٹنے ہیں، کونیاں ہیں اور سر ہے. یہ ایون نیلز بھی کبھی کبھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں جوڑوں کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن سورائسس کے بارے میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو سورائسس ہو تو اس کو میٹابولک سنڈروم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. میٹابولک سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو ان لوگوں کو جن کو سورائسس ہو بہت کیئر کرنی چاہیے، اسپیشلی ویٹ کے بارے میں. اب وجہ جو ہے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کسی کو نزلہ زکام یا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس سے بھی سورائسس ایک ٹریگر ہو جاتی ہے، مطلب ہے شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ میڈیسن ہے، کچھ میڈیسن سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو چوٹ لگ جائے تو یا کہیں کٹ لگ جائے تو وہاں بھی سورائسس آ جاتا ہے. اس کو ہم کوبنر فینومینن کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بیسیکلی یہ آپ کی سافٹ ویئر میں پڑا ہوا ہے، لیکن حالات فیوریبل مل جاتے ہیں تو آپ کے اسکن پہ یہ آ جاتی ہیں. اور مختلف قسم کے حالات ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو موٹے موٹے بتا دی. اب ان لوگوں کو جن کو سورائسس ہے ان کو احتیاطی تدابیر کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح میں نے بتا دیا کہ ویٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، نمک اور میٹھا کم کھانا چاہیے، اور پروٹین ضرور لینا چاہیے. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں، لیکن اس میں آپ پروٹین کا مطلب ہے کہ گوشت، چکن، فش وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ ضرور لے لیا کریں. اس میں ایسے کوئی پرہیز وغیرہ نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ کنسنسس میں رہیں. کچھ لوگوں انجیکشنز اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں تو ان سے بالکل پرہیز کر لیں. اسٹیرائڈ انجیکشن سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ واپس آتا ہے تو بچوں سمیت آ جاتا ہے. بتانے کا مقصد زیادہ آ جاتا ہے. تو آپ نے انجیکشن سے پرہیز کرنا ہے، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسنسس میں رہنا ہے. اور کریم جو آپ کو بتائی جاتی ہیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کریم آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے، تو وہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. اپنی اسکن کو آپ نے موائسٹ رکھنا ہے، یعنی چکنا رکھنا ہے، خشک نہیں ہونے دینا. اور گرم پانی سے پرہیز کرنا ہے اسپیشلی سردیوں میں. اور کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا. جس طرح آپ کو ہے تو آپ کے بہن بھائیوں کو بھی آپ سے لگ جائے گا، تو لہٰذا اس چیز سے یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا چھوت کی بیماری یہ نہیں ہے، تو وہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسنسس میں رہیں. 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریٹمنٹس آپشن بتا دیں گے کہ یہ ہمارے پاس علاج ہے، اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات ہیں، اور اس کا خرچہ کتنا آتا ہے. کچھ انجیکشنز نہیں آئے ہیں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسکی بھی تھوڑا زیادہ ہیں، کیونکہ ٹی بی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسپینسو بہت ہیں. پھر وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور اویل کرنا چاہیے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سورائسز ایک دفعہ جس بندے کو ہو جائے تو وہ دوائیوں سے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی. یعنی جس طرح شوگر اور پریشر کسی کو ہو جائے تو زندگی بھر ان کو کچھ نہ کچھ میڈیسن کیئر ضرور کرنا پڑتا ہے. اس طرح سورائسز بھی ہے. تو سورائسز کے لیے ایسی آج تک کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی ہے جس سے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کے صابن استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی اسکن پہ خشکی آ جائے گی تو اس سے یہ سورائسز زیادہ ہو جاتا ہے. اب سورائسز والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا چھلکا بہت زیادہ گرتا ہے، تو ان کو وہ یہ بیسیکلی آپ کا پروٹین ہے، تو آپ نے پروٹین کو ریپلیس کرنا ہے. یعنی کھانے پینے میں صرف ٹنڈا، کدو اور کریلے جو ہے نا یہ نہیں کھانے. آپ نے گوشت وغیرہ ضرور کھانا ہے، ورنہ آپ کے دل جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اور اپنے ڈاکٹر جو بھی آپ کی قریبی ڈاکٹر ہے اس سے آپ ایک کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ وہ ڈسکس کر لیا کریں. اپنا ایک فائل بنا لیں. آپ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جیسے آپ کو آسانی ہو تو وہاں جا کے اس سے ڈسکس کر لیا کریں. یہ مسئلہ تھا، یہ میڈیسن لی ہے، اس سے کوئی فرق پڑا نہیں پڑا. جو سورائسس کا علاج ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں، یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہے.
یعنی ہم کبھی کبھی مریضوں کو بتا دیتے ہیں کہ 40 دن یا 1 مہینے سے پہلے تو آپ نے بالکل ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا. اور کچھ لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ سارا جسم ان کا ریڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو ہم داخل کر لیتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں جب وہ یعنی یہ سارے جسم کو انوالو کرتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے نقصانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کے دل پہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سورائسس کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں ہیں. علاج اس کے بہت سارے ہیں، ٹاپیکل کریمز بھی ہیں. پھر ہم اس طرح کرتے ہیں، ایک مریض ہے اس کو ہم ایک بہت ساری چیزیں کمبائن کر کے، جس طرح ایک گاڑی ہے اس میں جتنا جتنا کام ہے آپ مستری وہی کام کرے گا، اسی طرح ہمارے پاس جو مریض آتا ہے اس کا ایج، اس کا جنڈر، اس کے بچے، اس کی نیلز انوالومنٹ، جوائنٹ، مطلب ہے کہ ہر مریض کی دوائی تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اکثر مریض مجھے یہ کہتے ہیں کہ میسج آ جاتا ہے کہ مجھے سورائسس ہے، مجھے کوئی میڈیسن بتا دیں. اس طرح یہ ممکن نہیں ہوتا، آپ نے ٹیلر کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہر مریض کو الگ رکھ کے اسی کے مطابق آپ نے دوائی دینی ہوتی ہے. تو بہرحال سورائسس کے بارے میں یہی ہے کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، آپ کے اپنی جسم والی جو آپ کی ڈیفینس سسٹم ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، اور جینیٹیکل اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کے یہ وراثت میں آپ کو مل جاتا ہے. اور مکمل اس کا علاج کوئی نہیں ہے، میڈیسن سے یہ کچھ عرصے تک کنٹرول رہتا ہے. تو میڈیسن آپ کو مکمل طور پہ مسلسل طور پہ استعمال کرنی پڑتی ہے. بہت زیادہ کھانے پینے میں پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، نمک اور میٹھا اور روغن وغیرہ کم کر لیں. ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی بیماری نہیں ہے. اور کوشش کرنا ہے اپنا ویٹ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور اسکن کو آپ نے موائسٹ رکھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کے پاس آئل ہے، ویزلین ہے، جو بھی چیزیں ہیں آپ وہ ضرور لگا لیا کریں. اور مکمل طور پہ علاج پانے کے لیے آپ لوگ انجیکشنز نہیں لگانے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جسم پہ اور مسئلے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جو اسٹیرائڈ وغیرہ ہم لگاتے ہیں تو اس سے مسئلے اور ہو جاتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.